کہتے ہیں وہ حضور کے اوصاف جانتے تھے، حضور کا آنا جانتے تھے، حضور کا جانے نبوت فرمانا جانتے تھے۔ کہتے ہیں جیسے حضور مدینہ میں تشریف لائے، وَيَصِفُونَهُ إِلَّا الْحَسَدِ وَالْبَغْيِ، کہتے ہیں پھر ان کو حسد لے بیٹھا، حسد اور بغض کی وجہ سے وہ کریم آقا علیہ السلام کا ہی انکار کر بیٹھے۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں، یہودی خوش ہو رہے ہیں، یہودی وہ تارا طلوع ہو گئے جو حضور آ گئے۔ جب حضور آئے تو سارے ہی منکر۔ تھوڑا سا اس روایت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ وہ سبق کون سا ہے پیارے بھائیوں؟ وہ سبق یہ ہے کہ یہودی بھی آقا علیہ السلام کی آمد پر خوش ہوئے تھے۔ جب آقا علیہ السلام دین لائے، حضور کے دین کو دیکھا تو وہ انکاری ہو گئے بغض اور حسد کی وجہ سے۔ آج ہم بھی آقا علیہ السلام کے صرف آمد پر ہی خوش ہوتے ہیں، حضور کے میلاد پر ہی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کے دین شریعت کی، حضور کے قرآن کی بات آئے کہاں ہوتے ہیں؟ پھر پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی شریعت حقہ جو میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم اس شریعت کو کتنا اپنا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کتنی پسند ہے۔ حضور کا آنا میلاد تو پسند ہو، لیکن جو کچھ حضور دین لائے ہیں اس پہ آ کے ہمیں ہماری زبان میں کہتے ہیں گھوگھو پڑنا شروع ہو جائے، گلا گھٹنے لگ جائے، تو بتائیں پھر وہ کون سا امتی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کانت یہود و قریظہ و نضیر و فدق و خیبر یجدون صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث وان دار ہجرت ہی المدینہ، تو کہتے ہیں کہ یہودی چاہے بنو قریظہ کے ہوں، چاہے بنو نذیر یا بنو نذیر کے ہوں، اور چاہے فتح کے یہودی ہوں، چاہے خیبر کے یہودی ہوں، یہ سارے یہودی اپنے اپنے پاس موجود تورات میں حضور کی نعتیں پایا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو تورات موجود تھی، اس تورات میں حضور کی نعتیں، حضور کے اوصاف، حضور کی عظمت اور شان، میرے آقا علیہ السلام کی صفات شریفہ موجود تھی۔ یہ اپنی اپنی کتابوں میں دیکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وَأَنَّ دار ہجرت ہی، آقا علیہ السلام نے جہاں ہجرت کر کے جانا تھا یعنی مدینہ منورہ، یہودی حضور کے ہجرت والے شہر کو بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر کہاں جائیں گے، کہاں حضور قیام فرمائیں گے، وہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارکہ، آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی رنگت مبارکہ، آقا علیہ السلام کی زلف مبارکہ، ایک ایک شے کو وہ جانتے تھے۔ سمجھ آیا نہیں؟ ایک ایک شے کو وہ جانتے تھے یہودی۔ اور حضور کی یہ نعتیں، حضور کے یہ اوصاف، حضور کے یہ وصف، آقا علیہ السلام کی عظمت، حضور کی یہ شان کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھے، حضور آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر غلبہ دین کے لیے کام کریں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کے وچار تھے۔ اسی فکر میں وہ وہاں رہتے تھے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں، کہ جہاں حضور آئیں گے۔ باقاعدہ مدینہ کے یہودی جو تھے وہ مکے کے لوگوں کو، یہ مدینہ کے لوگوں کو، انصار جو بعد میں بنے، اوس اور خزرج، انہیں یہ بتاتے تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ہجرت کر کے یہاں مدینہ ہی آنا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، جس وقت میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے
تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ کھجور کے اوپر کھڑے ہیں اور پکی کھجوریں چن رہے ہیں. ان کی پھپھو نیچے زمین میں کھیت میں کام کر رہی تھی. کسی نے آ کر کے ان کو کہا کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا انتظار کر رہے تھے وہ یہاں مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں، وہ مدینہ میں آ چکے ہیں. جیسے انہوں نے یہ سنا، آپ کو پتہ ہے جو کھجور پہ چڑھتے ہیں موٹا سارا ایک رسہ ہوتا ہے جو انہوں نے کھجور کے ساتھ اور اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے. اتنی خوشی آئی حضرت عبداللہ بن سلام کو، آپ نے دونوں ہاتھ کھجور سے چھوڑ دیے، رسے سے چھوڑ دیے، اور بآواز بلند زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، آپ کی پھپھو نے نیچے سے سنا، کہا کہ اتنی خوشی تجھے ہو رہی ہے مسلمانوں کے نبی کی، اتنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے، تجھے اتنی خوشی نہ ہوتی بھتیجے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پھپھو، یہ جو نبی آخر الزمان آئے ہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ، یہ بھی ان کے بھائی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کام چھوڑ دیا. کام چھوڑنے کے بعد میں نے دوڑ لگائی، سیدھی شہر میں داخل ہو گیا. وہاں میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام جو سب سے پہلا کلام فرما رہے تھے آقا علیہ السلام، وہ یہ تھا کہ لوگوں جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ حضور بیان فرما رہے تھے. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ دیکھا تو میں آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان گیا، چونکہ حضور کا حلیہ مبارکہ، حضور کی سیرت مبارکہ، حضور کی عظمت اور شان تو پہلے میں کتابوں میں پڑھ چکا تھا. جیسے ہی آقا علیہ السلام سامنے آئے، وہ علامات جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری میرے دماغ میں گھومنے لگی. میرے دل نے گواہی دی کہ عبداللہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی بن کے آئے. اب اندازہ لگائیں آپ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پہچان جاتے ہیں. اور جن یہودیوں نے انکار کیا، حالانکہ جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس رات مکے میں بھی ایک یہودی ٹھہرا ہوا تھا، کسی کے ہاں مہمان بنا ہوا تھا. وہ مکے والا یہودی جو ہے اس نے بھی سویرے کے وقت لوگوں کو پوچھا کہ تمہارے ہاں کو بچہ پیدا ہوا ہے. ہاں جی، لوگوں نے بتایا. ہاں جی، لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں تھا. بعد میں جب پتہ کیا گیا تو واقعی اس رات جو ہے مکہ مکرمہ میں وہ بچہ پیدا ہوا جو سارے نبیوں کا امام بن کے آیا تھا. ہاں جی، اس نے بیٹھ کے وہی مکہ مکرمہ میں حضور کے سارے اوصاف بیان کیے. انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوگا، اس کیفیت کے، اس صورت کے، اس طرح کر کے وہ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھے گا. اور اس نے وہاں لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ان کی آمد پر ایک تارے نے طلوع ہونا تھا، اس تارے نے رات طلوع کیا ہے. وہ تارا جب سے دنیا بنی ہے نہ کبھی پہلے طلوع ہوا تھا نہ قیامت تک طلوع ہوگا. اس نے صرف ایک بار جب سے دنیا بنی ہے دنیا کے اختتام تک ایک بار طلوع ہونا تھا. اور وہ طلوع جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام نبی آخر الزمان کی آمد پر ہی طلوع ہونا تھا. انہوں نے کہا رات وہ طلوع ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے مکہ میں ہی آنا تھا، مکہ میں ہی ان کا میلاد ہونا تھا. تو کہتے ہیں کہ اب بتاؤ ذرا. جب لوگوں نے بتایا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسے لے جایا گیا. اس نے جا کر کے باتیں پوچھی، اللہ اکبر کبیرہ. وہ حیران ہو گیا یہودی. اس نے وہی علی اعلان کہا کہ جسے اللہ نے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجنا تھا وہی نبی آخر الزمان تشریف لا چکے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں. تو یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ جو ہے نا، یہ اس حدیث پاک کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنی شروع کی تھی، اس میں بھی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام
مکہ مکرمہ میں پیدا ہو رہے ہیں، ادھر مدینہ میں جو یہودی ہیں، سارے یہودی جو ان کے علماء تھے، علماء کی بات کر رہا ہوں، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں فلما ولدا، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی، قالت احبار یہود، یہودیوں کے بڑے علماء نے کہا، ولد اللیل احمد، کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام ہماری کتابوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، رات وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ دنیا میں تشریف لا چکی ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا، تقریباً سارے لوگوں نے وہ تارا ہی دیکھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ تارے کی ہی بات کیوں آ رہی ہے؟ پہلے ہمارے لوگ جو ہیں سورج کو دیکھ کے، اس کی چال کو دیکھ کے، یہ تاریخوں کا، چاند کو دیکھ کے اس کی تاریخوں کا اندازہ بھی لگایا کرتے تھے، نمازوں کا وقت بھی سورج کو دیکھ کے طے کرتے تھے، ہیں جی، عیدیں، چاند ہیں، رمضان شریف سارا ان کا چاند دیکھ کے ہوتا تھا، چاند کو دیکھ کے کہ ان کی عیدیں شروع ہوتی تھیں، ان کے رمضان شروع ہوتے تھے، روزے شروع ہوتے تھے، یہ سارے کام ان کے چاند اور سورج کے ساتھ ہی منسلک ہوتے تھے، نمازیں ساری سورج کے حساب سے پڑھتے تھے۔ کوئی نماز چاند کے حساب سے تو نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں سورج کے حساب سے پڑھتے ہیں نا۔ سورج کے طلوع ہونے سے اتنا وقت پہلے ہم نے فجر پڑھنی ہے جی، اور سورج کے طلوع ہونے کے زوال کے بعد ہم نے ظہر پڑھنی ہے جی، اور اس کے بعد اس کا سایہ اصلی کتنے گنا ہونے تک ہم نے پھر عصر پڑھنی ہے، پھر سورج کے غروب ہونے پر ہم نے پھر مغرب پڑھنی ہے، پھر وہ سرخ شفق جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج کی ہی سرخی ہے، اس کے غروب ہونے پر پھر ہم نے جناب عشاء پڑھنی ہے۔ ان ساری نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور ہمارے بزرگ سارا کچھ جانتے تھے۔ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا تارا جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ تارا طلوع ہی تب اس نے کرنا تھا جب امام الانبیاء علیہ السلام نے آنا تھا، وہ تارے کو جانتے ہیں، اس تارے کے طلوع کا ذکر ان کی کتاب میں موجود تھا، انہوں نے وہ نشانی یاد رکھی ہوئی تھی۔ آج ہماری قوم جو ہے وہ رمضان شریف کے آنے کا چاند بھی نہیں دیکھتی، ان کو چاند کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ چاند دیکھ کے ہماری بھولی قوم یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتی آج چاند جو ہے وہ کون سی تاریخ کا ہے، پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ہمارے لوگ پہلے سفر کرتے تھے، تاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے۔ آج فرنگی تہذیب آ گئی ہے، اس نے آ کے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر چیز اس نے اپنی جناب، ہر بندہ جناب اسی پہ آ گیا ہے بس۔ اب گھڑی نہ ہو نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو چلتا پتہ کسی کو کوئی نہیں پتہ چلتا، یعنی اتنے ہم گئے گزرے ہو گئے ہیں، گھڑی کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہمارا۔ گھڑی نہ ہو کسی نماز کا ہم تو طے نہیں کر سکتے بھائی کون سا وقت، رات کو اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلے گا کون فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، چلے گا پتہ؟ جس کو چاند کا، سورج کا پتہ نہیں ہے، اس کو صبح صادق کا پتہ نہیں ہے، صبح کاذب کا پتہ نہیں ہے، وہ کب فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت ہوا ہے؟ بالکل فیصلہ نہیں کر سکتا وہ۔ تو اس لیے یہ بھی تھوڑی آگاہی جو ہے نا، یہ بھی ضروری ہے۔ ہر بندہ مومن جو ہے وہ کم از کم اتنا تو رکھے نا کہ نمازوں کا وقت معلوم کر سکے۔ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے، جنگل میں پہنچ جائے، اچھا اوٹ پٹانگ سوال بڑا کریں گے، ایک میت ہے ایسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں کافر بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، تو کیسے پتہ کریں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں نے کہا کہ مرے ہوئے کی فکر لگ گئی ہے، تو جو ایمان سے جا رہا ہے، ایمان تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، تجھے اپنے ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں، اوٹ پٹانگ سوال بڑا کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا باورچی تھا، اس کا نام کیا تھا وہ بتائیں؟ کیوں تو نے ڈھونڈنا ہے، کھانا بنوانا ہے اسے، ہیں کیا پروگرام ہے؟ اس طرح کے سوالات الٹے سیدھے کریں گے تو نہیں بھائی، جو ضرورت کے نا سوال وہ کیے جائیں، جو چیز پوچھنے والی ہے وہ پوچھی جائے۔ کوئی بندہ آج تک نہیں آیا جی بتا دے ذرا ہمیں نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے وقت پوچھا، یا رسول اللہ نمازوں کا وقت، میرے آقا علیہ السلام نے کہ 2 دن ہمارے ہاں قیام کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1 دن نمازیں ساری اول وقت میں پڑھ دی، زور بھی جیسے وقت شروع ہوا پڑھ دی، عصر بھی جیسے وقت شروع ہوا پڑھ دی، مغرب بھی اسی طرح، عشاء بھی اسی طرح، فجر بھی اسی طرح۔ دوسرے دن آقا علیہ السلام نے ساری نمازیں آخری وقت میں ادا کی، آخری وقت میں حضور نے نمازیں ساری ادا کی، نمازیں ادا کر دی آقا علیہ السلام نے۔ حضور نے فرمایا کل جب ہم نے نماز پڑھی تھی وہ ٹائم شروع ہو رہا تھا، آج ہم نے جہاں نماز پڑھی ہے وقت ختم ہونے کے قریب تھا، یہ نمازوں کا وقت ہے۔ پتہ ہے
کہاں امام احمد رضا رحمہ اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک عالم ہے بہت بڑے کسی علاقے سے، کہتے ہیں میں آیا ہوا تھا وہاں نماز پڑھنے، ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، نماز شروع ہوئی، کہتے ہیں اتنی لمبی قرات، اتنی لمبی قرات، کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب سورج نکل چکا ہوگا، لیکن وہ آگے نماز پڑھانے والا امام احمد رضا ہے۔ کہتے ہیں نماز کا جب سلام پھرا تو میں نے ایک دم چلا کر کہا، میں نے کہا حضرت ہماری تو نماز گئی۔ کہنے لگے کیوں گئی؟ دیکھ کے کہا کہ ابھی تو 2 منٹ رہتے ہیں، 2 منٹ ابھی رہتے ہیں۔ یہاں کوئی ہے ایسا بندہ یار بتا سکے؟ کمرے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں 2 منٹ رہتے ہیں۔ ہمارا تو حساب سورج سامنے کھڑا ہوا، کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ کون سی نماز کا وقت ہے۔ سیکھیں ذرا، میں سچی بتاؤں آج تک کسی نے نہیں سیکھا۔ یہ علم توقید جو تھا نا، یہ پڑھنے کے لیے ہمارے ایک استاد تھے، وہ کراچی سے خاص طور پہ آئے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے ایک رات جو ہے نا پوری جنگل میں گزاری تھی، جنگل میں گئے تھے رات کو جناب، ایک ایک شے پوری دیکھی تھی ہم نے، کیسے جناب سورج غروب ہونے کے بعد تقریباً ساری نمازوں کا وقت ہم نے وہاں دیکھا تھا، سرخ شفق کیسے ہوتا ہے، سفید شفق کیسے ہوتا ہے، اور صبح صادق کیسی ہوتی ہے، صبح کاذب کیسی ہوتی ہے، یہ پورے کے پورا دیکھ کے، یہ پورا اس پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے جن سے میں نے پڑھا تھا علم توقید، یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پوری دنیا جس دنیا کے جس مرضی ملک میں مجھے کہہ دیں کہ آپ بتا دیں کہ جناب اس ملک میں ظہر کی نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں میں یہاں بیٹھ کے اس کو بتا دوں گا۔ اتنے بڑے کامل بندے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہماری تو عوام کو اپنے شہر نہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں چلتا کون سی نماز کا وقت ہے۔ انہوں نے پھر بہت بڑی ایک کتاب شائع کی تھی، ایک یعنی کہ ایک کیلنڈر تیار کیا تھا انہوں نے، وہ کیلنڈر جو ہے تقریباً کچھ 6000 بڑے شہر، صرف پاکستان کے نہیں باقی ملکوں کے بھی بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کا جناب باقاعدہ پورا ٹائم جناب ان کے ساتھ گاؤں کا دیہاتوں کا سارے کا سارا انہوں نے جناب پورا ٹائم ٹیبل بنایا تھا، پورا جدول بنایا تھا۔ پھر یہاں پہ ایک پروفیسر تھے، وہ تھے پروفیسر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی غیرت دی تھی۔ سر سید کے خلاف انہوں نے لکھا تھا بڑا لمبا چوڑا، اس کے اصل خطوط جا کے باہر کے ملکوں سے یعنی کہ یورپ سے، برطانیہ سے، وہاں جا کے اس کے اصل خطوط نکالے، اس کی اصل کتابیں نکالی، اس کے اصل نسخے نکالے۔ وہ بہت بڑے یعنی کہ بندہ دین کا درد رکھنے والا بندہ تھا۔ وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ غیرت دینی سے عاری ہو جائے، پروفیسر ضرور تھا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حمیت اسلامی سے نوازا تھا۔ ان کے پاس میں گیا، آپ حیران ہوں گے، ویسے آپ کہیں جی ہمیں تو کوئی اور دنیا کی بات بتائیں تو ہمیں حیرانگی ہوگی، اس بات پہ ہمیں کون سی حیرانگی ہوگی؟ جتنی باتیں آپ نے سنائی کسی بات پہ ہمیں تو کوئی حیرانگی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو کچھ بڑا نہیں ہے نا یار۔ انہوں نے 1000 سال آنے والا جو ہے نا، 1000 سال کا رمضان شریف کا چاند کب طلوع ہوگا، عید الفطر کب ہوگی، کون سی تاریخ کو ہوگی، انگریزی تاریخ کو کون سا بنے گا، 1000 سال کا پورا کھاتا لکھ رکھا تھا۔ اور مجھے انہوں نے کوئی 10-15 سال کا چیک بھی کروایا، کہا کہ یہ جو پچھلا ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ لیں، کوئی آگے پیچھے ہوا ہے تو ہاں بتائیں، سارا لکھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے امت میں یار، کو تھوڑا سا ذرا آپ بھی ہمت بڑھائیں، کو رات کو چلے جائیں کسی عالم کے پاس، ان کو کہیں جی میں رات کو لے چلتا ہوں، آپ کو خرچہ میں دوں گا، خدمت بھی کروں گا آپ کی، جنگل میں چلتے ہیں رات کو، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں روشنی میں تو رات کو کچھ بھی نہیں دکھ پائے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ جسے چاند سمجھ رہے ہوں، جسے سورج سمجھ رہے ہوں، شفق سمجھ رہے ہوں، وہ حاجی الگ تھے کہ گھر کی لائٹ ہو۔ یہاں تو لائٹیں بہت ہیں بھائی، پوری شہری آبادی سے بالکل دور جا کے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ سارا، جہاں بالکل یہ دیوا لائٹیں کچھ بھی نہ ہو، وہاں بالکل آپ دیکھ پائیں گے، بہترین طریقے سے دیکھ پائیں گے۔ تو یہ چیزیں بھائی یہ بھی سیکھنی لازم ہے، یہ ہر مسلمان پر نماز پڑھنی فرض ہے نا، یہ بھی ضروری ہے سیکھنے۔ اب تو خیر دور ہی اور آ گیا ہے، سارے کے سارے محتاج ہو گئے ہیں گھڑی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک سماعت فرما لیں، مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو انہوں نے کہا ھذا الکوکب، یہ جو تارا قد طلع، یہ تارا طلوع ہو گیا ہے، اور یہ تارا جو تھا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد پر ہی طلوع ہونا تھا، اور اس نے طلوع کر لیا ہے۔ یقین کر لو کہ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا جی پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں فلما تنبا قالوا تنبا احمد،
کہتے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا، وہ تاریخ بھی ان کے ہاں لکھی ہوئی تھی ان کی کتاب میں. کہتے ہیں مدینے میں بیٹھے یہودیوں نے کہا آج احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی کر دیا ہے. وہ کہ بیٹھے مدینے تھے، مکے نہیں گئے. حضور آقا علیہ السلام کے یہ سارے معاملات تو مکہ میں چل رہے ہیں نا. آقا علیہ السلام اعلان نبوت مکہ میں کر رہے ہیں، حضور پیدا مکہ میں ہو رہے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا کہ لو جی آج جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی کر دیا ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانوا یعرفون ذالک، کہتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کو پہچانتے تھے، آقا علیہ السلام کا پیدا ہونے کا وقت بھی جانتے تھے، حضور کے اعلان نبوت کا وقت بھی جانتے تھے. اسی طرح انہوں نے جیسے حضور کی ولادت پر انہوں نے مدینے میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ آج ھذا الکوکب، ہیں جی یہ جو تارہ ہے یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تارہ ہے، قد طلع، یہ طلوع کر چکا ہے اب، یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں. حضور اعلان نبوت کرتے ہیں، وہ مدینہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تنبأ احمد، آج احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے. کہتے ہیں وہ حضور کے اوصاف جانتے تھے، حضور کا آنا جانتے تھے، حضور کا اعلان نبوت فرمانا جانتے تھے. کہتے ہیں جیسے حضور مدینہ میں تشریف لائے وَيَصِفُونَهُ الا الحسد والبغی، کہتے ہیں پھر ان کو حسد لے بیٹھا، حسد اور بغض کی وجہ سے وہ کریم آقا علیہ السلام کا ہی انکار کر بیٹھے. سمجھائے نا؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہو رہے ہیں، یہودی خوش ہو رہے ہیں، یہودی بہت تارا طلوع ہو گئے جو حضور آ گئے. جب حضور آئے تو سارے ہی منکر. تھوڑا سا اس روایت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہاں جی، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. وہ سبق کون سا ہے پیارے بھائیوں؟ وہ سبق یہ ہے کہ یہودی بھی آقا علیہ السلام کی آمد پر خوش ہوئے تھے. جب آقا علیہ السلام دین لائے، حضور کے دین کو دیکھا تو وہ انکاری ہو گئے بغض اور حسد کی وجہ سے. آج ہم بھی آقا علیہ السلام کے صرف آمد پر ہی خوش ہوتے ہیں، حضور کے میلاد پر ہی خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد حضور کے دین شریعت کی، حضور کے قرآن کی بات آئے کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہاں چپ ہو گئے ہیں. یہ بڑی تکلیف والی بات ہے. ویسے ہاں بھی جو بات میں نے کی ہے ٹھیک کی ہے. جو میلاد شریف والے دن سارے سنی باہر تھے، ہر بندہ عاشق رسول تھا، دھومیں مچ گئی آقا کی، نعرے لگ رہے تھے نہیں لگ رہے تھے. آج وہ سنی کہاں ہیں؟ آقا علیہ السلام کے دین کی، شریعت کی، حضور کی ناموس کی، قرآن کی عزت کی بات ہے تو وہ کہاں ہوتے ہیں لوگ سارے؟ بتاؤ. اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا تھا ہم نے بھی حضور کے صرف پیدا ہونے تک مانا ہے، جب دین کی بات آئے گی تو ہمارے پاؤں پیچھے ہیں. کہیں ہمارے لوگ بھی یہی تو نہیں کہہ رہے؟ لیکن انہوں نے ظاہری بات ہے قولن کہا تھا، قولن کہتے ہوئے وہ کافر ہو گئے، ذلیل ہو گئے. مسلمان جو ہے مسلمان تو ہے، لیکن عملاً کہے تو یہ بھی وہی رہا، کر تو یہ بھی وہی رہا. یا رسول اللہ مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے، بہرحال جو کچھ آپ لائیں اس پر نہیں، اس پر میں عمل والی بات میرے سے بہت مشکل ہے، وہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی شریعت حق کا جو میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم اس شریعت کو کتنا اپنا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کتنی پسند ہے. حضور کا آنا میلاد تو پسند ہو، لیکن جو کچھ حضور دین لائے ہیں اس پہ آ کے ہمیں ہماری زبان میں کہتے ہیں گھوگو پڑنا شروع ہو جائے، گلا گھٹنے لگ جائے، تو بتائیں پھر وہ کون سا امتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی جیسے آمد پر خوش ہوتے ہیں، ایسے حضور کے دیے ہوئے احکامات پر بھی خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے.